بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، شاہ کی لاڈلی جب کہہ دیے زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی، تو لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، ارے قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبتوں سے، ارے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایاتوں سے، ارے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، ارے عمر ہو 4 برس اور کمر میں کھو ہو، ارے آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے،
ارے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، ارے آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، ارے رو پڑی کوفے کے بازار میں سہ نہ سکی، ارے آپ کے سامنے جب شور نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم، ارے ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، ارے دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، ارے دفن کرتے اس بھیا، ارے دفن کرتے اس بازار میں بھیا کیسے، ارے یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں سگرا بابا، اے سگرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، ارے کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، ارے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بیت محمد وآل محمد. ارشاد جناب رب العزت ہو رہا ہے مجھے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اسلام دنیا کے بازاروں میں بکنے والی کسی مجسم شے اور چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ آئین و قوانین جو رحیم و کریم پروردگار نے علی کل شیء قدیر کے مصداق نے کن فیکون کے مالک نے ہمیں آپ کو پیدا کرنے والے روزی دینے والے خالق و رازق نے جو صبح قیامت تک کی انسانیت کے لیے آئین و قوانین مرتب کیے، ان آئین و قوانین کے مجموعے کا نام اسلام ہے. یہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور ہمارے نبی کی زندگی میں اس وقت مکمل ہوا جب 23 سال تک کانٹوں پہ چل چل کے پتھر کھا کھا کے محنتوں سے صحبتیں برداشت کر کے دین اسلام کی تبلیغ کی اور غدیر کے میدان میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا. غدیر کے میدان میں ہمارے رسول نے قدرت سے تکمیل کی سند لے لی اور اس کے بعد حج آخر سے واپس ہونے کے بعد آپ 2 مہینے 10 دن کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 50 سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا. ایک شخص یزید نامی دین اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھا. مگر میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جتنی طاقت سے اور جتنی قوت سے یزید دین اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھا تھا، اس سے کئی گنا طاقت و قوت سے حسین اسلام کو بچانے کے لیے اٹھے اور کربلا کے میدان میں آئے. آپ کے ساتھ فقط 72 آدمی تھے. ان 72 میں 90 سال کے بزرگ بھی تھے اور 6 مہینے کا بچہ بھی تھا. ہماری جانیں فدا ہو جائیں ان شہدائے کربلا پر کہ جب سے اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا، چشم فلک نے ایسے شجاع بہادر، صابر و شاکر، جری اور مجاہد نہ دیکھے ہوں گے. عاشور کی شب جب آئی تو نماز مغربین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آپ کے امام نے خیمے میں سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا، میں تم سب سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں، تمہارا جہاں جی چاہے چلے جاؤ. لیکن کوئی جانے پر جب تیار نہیں ہوا تو امام نے کہا، اگر اجالے میں تمہیں جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں. یہ کہہ کر حسین نے چراغ گل کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ پھر روشن کیا تو دیکھا اسی طرح سے سب کے سب عزم و استقلال کا پہاڑ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر حسین نے ایک جملہ کہا، اگر تمہیں اکیلے جاتے ہوئے غیرت محسوس ہو رہی ہے تو میرے بچوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو، لے کے چلے جاؤ. میں تم سے کوئی اعتراض نہیں کروں گا اور میں تم سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں. یہ لاکھوں کا لشکر فقط میرے خون کا پیاسا ہے. مگر کوئی پھر بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا.
बल्कि कभी जनाब अबू सुमामा सैदावी खड़े हुए, कभी जनाब सुहैल कैन खड़े हुए और कहा मौला एक जान क्या है, अगर हमें अल्लाह 70 मरतबा ज़िंदगी अता फरमाए और हम कत्ल कर दिए जाएं, हमारी लाश जला करके खाकिस्तान हवा में फिदा में बिखेर दी जाए और अल्लाह फिर ज़िंदगी दे तो हम आपके कदमों पर ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जब कायनात के सबसे बड़े इस्मतों, तहारतों, फजीलतों, अज़मत के जौहरी ने इन 72 हीरों को परख लिया तो एक मरतबा बड़े फ़ख्र के साथ कहा कि जैसे असहाबे बावफा मुझे मिले हैं, न मेरे नाना को मिले थे, न मेरे बाबा को मिले थे, न मेरे भाई हसन को मिले थे, न किसी नबी को मिले, न कभी किसी वली को मिले, न कभी किसी रसूल को मिले। आइए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि करबला वाले जिन पर हुसैन को फ़ख्र था, जिन पर इमाम वक्त को नाज था, वो कैसे अज़्म हिम्मत के पहाड़ थे। तारीख़ में एक जनाब जालूद को बल्कि कुरान में तज़किरा कि जिस वक्त जनाब तालूद लश्कर लेकर के चले और रास्ते में नहर हायल थी, अल्लाह ने कहा तालूद जो इनमें से थोड़ा सा पानी नहर का पिएगा वो तुम्हारी सहाबियत से खारिज नहीं होगा, मगर जो शिकम सैर होकर के पिएगा वो तुम्हारी सहाबियत से खारिज हो जाएगा। जनाब तालूद लश्कर लेके चले, चंद घंटे के प्यासे सिपाही जब उन्होंने बहती हुई नहर देखी तो नफ्स पर काबू न रहा और सब के सब बहती हुई नहर पर टूट पड़े। वो जनाब तालूद के साथी थे कि चंद घंटों की प्यास के बाद जो बहती हुई नहर देखी, मौजें मारता हुआ ठंडा पानी देखा तो नफ्स पर काबू न रहा, मगर ये हुसैन के चाहने वाले 3 दिन से प्यासे हैं मगर मुड़ करके भी नहर फुरात की तरफ नहीं देखा। नहर फुरात इनके लबों तक आने के लिए तड़पती रह गई, मगर ये वो अज़्म हिम्मत के पहाड़ थे, वो साबिर और शाकिर थे कि इन्होंने मुड़ करके भी नहर फुरात को नहीं देखा। इसी तरह से आप बराबर सुनते जनाब ईसा के हवारियों में से एक हवारी को लेकर के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम चले। उसके पास खाने की 3 रोटियां थी। सोचने लगा अगर तीनों सामने रखूंगा तो 1.5 मिलेगी, लिहाजा उसने छुपा करके एक रोटी काट डाली। गरज जब वो वक्त आया कि भूख का एहसास हुआ, दोनों खाने के लिए बैठे, उसने दस्तरखान पर दोनों रोटियां रखी। जनाब ईसा ने पूछा तीसरी रोटी क्या हुई? उसने कहा अल्लाह के नबी 2 ही लाया था। जनाब ईसा ने कहा ठीक है चला जा। वो आया, आगे चलते चलते रास्ते में दरिया हायल था। जनाब ईसा ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और बहते हुए पानी पर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये किनारे खड़ा हुआ देख रहा। जनाब ईसा ने कहा आ जाओ हमारे नक्श कदम पर कदम रखते हुए। आप कहेंगे पानी पर कहीं नक्श कदम उभरता होगा, लेकिन नहीं, अल्लाह ने नबियों को ये मोजज़ा दिया था, ये अगर नर्म ज़मीन पर कदम रखते थे तो निशान कदम नहीं उभरता था, और पत्थर पर अगर कदम रख देते थे निशान कदम उभर आता था। चुनांचे आज भी आपने खाने काबा के पास एक गोल जरी जैसी देखी होगी जो काश लगा हुआ जिसमें 2 पत्थर रखे हुए हैं। उन दोनों पत्थरों पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। इसी तरह हमारे रसूल का मोजज़ा था, अगर नर्म ज़मीन पर कदम रखते थे तो निशान कदम नहीं उभरता था, लेकिन अगर पत्थर पे कदम रखते थे तो निशान कदम उभर जाता था। गरज जनाब ईसा ने कहा हमारे नक्श कदम पर कदम रखते हुए चले आओ। उसने एक मरतबा जनाब ईसा के पीछे पीछे चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चला था कि सोचने लगा कि जिस तरह पानी पे ये चल रहा है उसी तरह पानी पे मैं चल रहा हूँ, लिहाजा जैसे ये है वैसा ही मैं हूँ। मैं इतना सोचना था कि डूबने लगा। टखनों तक पानी पहुँचा, घुटनों तक पहुँचा, जानुओं तक पहुँचा, कमर तक पहुँचा कि एक मरतबा चिल्लाया अल्लाह के नबी बचा लीजिए। जनाब ईसा ने बचाया, दरिया पार किया। दरिया पार करने के बाद कहा जरा जूतियाँ उठाकर देख कितनी भीगी हैं। उसने जो उलट के देखी तो धूल निकल रही थी, गर्द निकल रही थी, जरा सी भी तरी का और कहीं दूर दूर तक पता नहीं था।
जनाब ईसा ने कहा मौजूदा देख लिया? कहा हाँ देख लिया। कहा अब बता तीसरी रोटी क्या हुई? कहा अल्लाह के नबी 2 ही लाया था। कहा ठीक है आजा मेरे पीछे। चला जंगल में सहरा में पहुंच करके हिर्रों का एक गल्ला था, जनाब ईसा ने इशारा किया, एक हिरन दौड़ता हुआ आया। जंगल का जानवर है, चौपाया है, गैर ज़ी शऊर है, मगर इतना शऊर रखता है कि अगर अल्लाह का नबी बुलाए तो फौरन चले आना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। हिरन दौड़ता हुआ आया, जनाब ईसा ने कहा इसे ज़िबा कर। उसे ज़िबा किया, गोश्त निकाला, कबाब बनाया। खाने से फारिग होने के बाद जनाब ईसा ने कहा जो इसके आज़ा हड्डियाँ वगैरह रह गई इकट्ठा कर। उसने इकट्ठा किया। जनाब ईसा ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और वापस अपने गले में चला गया। जनाब ईसा ने कहा देखा मौजज़ा? कहा हाँ देखा। कहा अब बता तीसरी रोटी क्या हुई? कहा अल्लाह के नबी 2 ही लाया था। आगे बढ़ने के बाद रास्ते में सोने की 3 ईंटें थीं। जनाब ईसा ने एक उसे दी, एक खुद ली और तीसरी ईंट वहीं पर छोड़ दी। उसने कहा अल्लाह के नबी ये तीसरी ईंट? कहा जिसने तीसरी रोटी खाई है उसके लिए है। कहने लगा माफ करना अल्लाह के नबी मैंने ही खाई है। जनाब ईसा ने वो ईंट भी उसे दी। आगे लेके बढ़ा कि एक मरतबा कज़्ज़ाक़ों ने, लुटेरों ने हमला करके 3 सोने की ईंटें उससे छीन ली और उसके बाद उन्होंने आपस में ये तय किया कि खाना लाया जाए, खाने से फारिग होने के बाद आपस में तकसीम कर लेते हैं। एक को भेजा खाना लाने के लिए, उसने सोचा 3 रहेंगे, एक मिलेगी, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, खाने में जहर मिला दिया जाए। वो खाना खा के दोनों मर जाएंगे, 3 ईंटें मेरी हो जाएंगी। इन्होंने सोचा वो भी आएगा, हिस्सेदार होगा तो एक मिलेगी, लिहाजा जैसे ही वो आए उसकी गर्दन मार दी जाए, हम दोनों को 1.5 मिल जाएगी। गरज के वो जहर आलूद खाना लेके आया। इन्होंने तलवार उठाई, उसके सर पर चलाई लगाई, उसका सर कट करके दूर जा करके गिरा और जहर आलूद खाना खा के ये दोनों भी मर गए। नतीजा ये हुआ कि वो 3 सोने की ईंटें किसी के हक और हिस्से में नहीं आई। अज़ीज़ान गिरामी, आपने मुलाहिज़ा फरमाया वो जनाब ईसा का हवारी था, एक रोटी के लिए गलत बयानी से काम लिया, मगर ये हुसैन के 72 जानिसार कि इस्लाम पर ज़रूरत पड़ी तो एक नहीं 72 सर हथेलियों पर ले करके करबला के मैदान में पहुंच गए। अजीज़ों, इसी तरह से और आगे आप बढ़ के देखें, हमारे रसूल जिस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाई और हुक्म जिहाद आया तो सबसे पहला जिहाद बद्र था और दूसरा जिहाद उहद था। उहद के मैदान में वो वक्त आया कि जब जंग का नक्शा बदल गया, तमाम लोग हमारे रसूल को छोड़ करके चले गए। रसूल कहते रहे अना हय्युन, मैं जिंदा हूँ, मगर लोग रवायती मुजाहिद पाँव को सर पे रख करके इतनी तेज गए कि आज तक तारीख नक्शे पा गर्दे पा भी ना पा सकी। वो रसूल के असहाब थे, दिन दहाड़े रसूल ने बुलाया मगर कोई आने को तैयार ना हुआ, जाते हुए गैरत का एहसास ना हुआ। मगर ये हुसैन के चाहने वाले हैं, रात के अंधेरे में भी इन्हें जाते हुए गैरत का एहसास हो रहा है और कोई जाने को तैयार नहीं। वहाँ रसूल बुला रहे थे, कोई आ नहीं रहा था, या हुसैन कह रहे चले जाओ, कोई जा नहीं रहा है। ये फर्क है। इसीलिए हमारे इमाम ने कहा था जैसे असहाब वाफा मुझे मिले किसी और को नहीं मिले। और आगे बढ़ करके आप देखें, हमारे आपके मौला जिस वक्त मैदान सिफ़ीन से पलटे, मैदान सिफ़ीन में घमासान का रन पड़ रहा है, नमाज का वक्त हुआ, इमाम घोड़े से उतरने के बाद मुसल्ला बिछाया, कानों में उंगलियां दे करके पूरी आवाज से अज़ान दी और उसके बाद नमाज शुरू की। नमाज पूरी होने के बाद इब्ने अब्बास ने कहा मौला इस जंग के मैदान में नमाज पढ़ने का कौन सा मौका है? हमारे आपके इमाम ने जवाब दिया इब्ने अब्बास, हम इसी नमाज को कायम करने के लिए तो जंग कर रहे हैं,
عزیزو وہ علی کا چاہنے والا تھا کہ اس نے اعتراض کے طور پر پوچھا مولا اس گھمسان کے رن میں نماز پڑھنے کا کون سا موقع ہے؟ اور یہ حسین کے ساتھی تھے، حسین کے اصحاب باوفا تھے کہ روز عاشور جناب ابو ثمامہ سیداوی کہہ رہے مولا نماز کا اول وقت ہے، چاہتا ہوں زندگی کی آخری نماز بھی آپ کی اقتداء میں ادا کر لوں۔ حسین نے دعائیں خیر دی کا پروردگار تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ عزیزو آپ سوچئے اگر زمانے کا معصوم امام کسی کو یہ دعا دے دے خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، اس کی نماز اس کی عبادتوں کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ اسی طرح سے ہمارے آپ کے دوسرے امام مولا علی کی شہادت کے بعد جب آپ زمانے کے امام ہوئے ہیں تو اس وقت وہ پوزیشن وہ کیفیت تھی کہ باقاعدہ لشکر کے سردار سب پیسے لے لے کے رشوتیں لے لے کے بکے ہوئے تھے اور یہ طے کیا تھا کہ جنگ چلنے دیجئے، ہم خود حسن کو جو ہے دشمنوں کے حوالے کر دیں گے۔ مگر یہ حسین والے ہیں کہ جس وقت جناب زینب نے خالی اتنا پوچھ لیا تھا بھیا آپ نے آزما لیا ہے نا، یہ پوچھنا جناب ہلال بن نافع نے سن لیا، وہ ایک مرتبہ چیخ کر کے آواز لگائی بھائی حبیب، بھائی مسلم ابن اوسجا، زہیر، سعید ذرا یہاں آ جاؤ۔ دوڑے دوڑے آئے، کہا بھائی ہلال کیا ہو گیا؟ کیا ظالم نے دشمن نے شمخون مارا؟ کہا نہیں اس سے بڑا حادثہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ وہ اتنا سننا تھا، سب نے نیام سے تلواریں نکالی، زینب اولیاء مقام کے خیمے تک پہنچے، کہا شہزادی اجازت دیجئے ہم اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کاٹ کے آپ کے بھائی کے قدموں میں ڈال دیں۔ یہ سن کر کے جناب زینب کے دھڑکتے ہوئے دل و دماغ کو سکون مل گیا۔ یہ کربلا والے ہیں عزیزو جنہیں حسین سلیکٹ کر کے منتخب کر کے لے کے آئے تھے۔ یہ 72 افراد نہیں ہیں، یہ 72 نفر نہیں ہیں، بلکہ حسین نے انسانیت کا عطر نچوڑا ہے۔ ایسے بے مثال لاجواب شجاع بہادر تھے عزیزو۔ یاد رکھیں وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے پیاس کا اظہار ہو گیا، ورنہ یہ اتنے صابر و شاکر ہیں کہ دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کتنے پیاسے تھے، اس لیے کہ جناب حبیب نے کبھی نہیں کہا مولا پیاسا ہوں، جناب مسلم ابن اوسجا نے کبھی نہیں کہا مولا پیاسا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے پیاس کا اظہار کیا تو ہمیں پتہ چل گیا، ورنہ عزیزو یہ ایسے صابر و شاکر کہ یاد رکھیے گا وہ دنیا والے ہیں جنہیں اگر تھوڑی سی فضیلت عزت عظمت مل جاتی ہے تو فخر کرتے ہیں، مگر یہ کربلا والے ہیں جنہیں عظمتوں پہ ناز نہیں ہے، جنہیں فضیلتوں پہ ناز نہیں ہے، جنہیں عزتوں پر ناز نہیں ہے، بلکہ عظمتوں کو ان پر ناز ہے، فضیلتوں کو ان پر ناز ہے، طہارتوں کو ان پر ناز ہے، شجاعتوں کو ان پر ناز ہے، نمازوں کو ان پر ناز ہے، سجدوں کو ان پر ناز ہے۔ حق تو یہ ہے کہ دنیا امام وقت کو پا کے فخر کرتی ہے، مگر کربلا والے وہ ہیں جن پر زمانے کے امام کو فخر تھا۔ ایسے اصحاب باوفا کسی کو نہیں ملے۔ اور دیکھیں ہم میں اور کربلا والوں میں کیا فرق ہے۔ ہمیں اگر کوئی مجبوری ہوتی ہے ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں تو شریعت نے کہا تم مٹی پر تیمم کر لو، مگر تمہیں نماز قضا نہیں کرنا، نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم وضو کے بدلے مٹی پر تیمم کر کے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، خدا کی عبادت کے لائق بناتے ہیں۔ عزیزو یہ ہم ہیں کہ مٹی ہمیں پاک کرتی ہے، مگر وہ کربلا والے تھے کہ جس خاک میں جس زمین میں دفن کیے گئے، زمانے کا امام کہتا ہے تم بھی پاک و پاکیزہ ہو، وہ زمین بھی پاک ہے جس میں تمہیں دفن کیا گیا۔ یعنی ہم میں کربلا والوں میں فرق یہ ہے مٹی ہمیں پاک کرتی ہے، کربلا والے مٹی کو خود پاک کر دیا کرتے ہیں۔ کیسے کیسے اصحاب باوفا جانثار تھے کہ جناب شوذب جو عابس ابن شبیب شاکری کے غلام تھے، جناب عابس نے کہا شوذب کیا ارادہ ہے؟
کہا مولا جو آپ کا ارادہ ہے وہی شوذب کا بھی ارادہ ہے. کہا مرحبا پروردگار تمہیں جزائے خیر دے. شوذب یاد رکھنا بس چند گھنٹے کی زحمت اور ہے, اس کے بعد آج ہم ذلت و رسوائی کے گڑھے سے نکل کر کے عزتوں کی, عظمتوں کی, شہادتوں کی معراج پر پہنچیں گے. غرض کے جناب شوذب نے اجازت لے کر کے میدان میں جا کے جہاد کیا اور اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر دی. آخری بات جناب عابس ابن شبیب شاکری, ان کے خاندان کا نام بنو شاکر تھا. یہ ایسا خاندان تھا کہ ہمارے آپ کے پہلے امام نے کہا اگر بنو شاکر کے 1000 افراد ہوتے تو دنیا میں فقط اسلام ہوتا, اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا. جناب عابس اتنے شجاع بہادر تھے کہ جس وقت میدان جنگ میں آئے ہیں تو کوئی ان کے مقابلے کے لیے نہیں آ رہا تھا. سب کہہ رہے تھے یہ شیروں کا شیر ہے, یہ عابس ابن شبیب شاکری ہے, کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہ جائے. غرض وہ دور کھڑے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ جناب عابس نے خود ہی ان پر حملہ کیا تو 100 ادھر بھاگ رہے ہیں, 200 ادھر بھاگ رہے ہیں, 300 ادھر بھاگ رہے ہیں. جناب عابس نے کہا کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ وہ ظالم خوف کے مارے قریب نہیں آتے ہیں. پسر زاد نے کہا خبردار کوئی عابس کے مقابلے میں نہ جائے, دور سے ان پر تیر برسائے. ظالموں نے, بزدلوں نے, یزیدیوں نے دور سے تیر برسانا شروع کیا تو ایک مرتبہ جناب عابس نے کہا ٹھہرو, اور جسم سے زرہ اتار کر کے زمین کربلا پہ ڈال دی, پیراہن اپنے جسم سے جدا کر دیا اور اس کے بعد برہنہ سینے پر تیر کھانے لگے. اور جب جملہ کہا حسین کی محبت میں زرہ کے اوپر تیر کھانے میں لطف نہیں آتا ہے بلکہ برہنہ سینے پر تیر کھانے میں محبت حسین کا لطف آتا ہے. یہ کربلا والے تھے عزیزوں کہ جنہوں نے حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دی, اور یہی وہ مظلوم ہیں کہ جن کا لاشا 3 دن تک زمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا رہا. یزیدیوں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کیا مگر حسین کے اصحاب با وفا, حسین کے اعز و اقربا کا لاشا 3 دن تک جلتی زمین پر بے گور و کفن پڑا رہا. خاک صحرا اڑ اڑ کے کفن بنتی رہی عزاداروں, یہاں تک کہ ہمارے آپ کے چوتھے امام کو قیدی بنا کے کربلا سے کوفے لے جایا گیا. جب زندان کوفہ میں پہنچے اور ادھر سے لشکر یزید کربلا سے روانہ ہو گیا اور بنی اسد کو اطمینان ہوا تو بنی اسد کے لوگ مقتل میں آئے شہیدوں کا لاشا دفن کرنے کے لیے, مگر عزاداروں کوئی لاشا پہچان میں نہیں آتا, اس لیے کہ کسی لاشے پر نہ سر ہے نہ لباس ہے. سردار قبیلہ پریشان کھڑا ہے, کس لاشے کو ہم کہاں دفن کریں. ایک مرتبہ دیکھا کوفے کی طرف سے ایک ناقہ سوار آ رہا ہے, اس نے مقتل کے قریب پہنچ کر کے ناقے کو بٹھایا, ناقے سے اترنے کے بعد قریب آیا, آنے کے بعد پوچھا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ پہلے تو انہوں نے عذر پیش کیا اس لیے کہ خطرہ محسوس کر رہے تھے. آنے والے نے کہا مجھ سے کوئی خطرہ نہ محسوس کرو, میں کوئی اور نہیں ہوں. جب انہوں نے کہا فاطمہ کے لال نے ہم سے لاشوں کو دفن کرنے کی وصیت کی تھی, اب جو ہم مقتل میں آئے تو کوئی لاشا پہچان میں نہیں آتا, ہم کس لاشے کو کہاں دفن کریں. آنے والے نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ دیکھو جناب علی اکبر کا لاشا ہے, اسے یہاں دفن کر دو. یہ علی اصغر کا لاشا ہے, اسے یہاں دفن کر دو. یہ تمام بنی ہاشم انہیں یہاں دفن کر دو. ایک ایک لاشے کو دفن کر آیا. آخر میں کہا ایک بڑا سا گنج شہیدہ بناؤ. گنج شہیدہ بنایا گیا, سارے لاشوں کو اس میں اکٹھا دفن کیا.
جب دفن کر چکے، آنے والا سوار سردار قبیلہ قبیلے کو لے کر کے ایک نشیب کے قریب آیا، ایک غریب الوطن کا لاشا ٹکڑوں میں بٹا ہوا پڑا ہوا ہے، پرندوں نے ترس کھا کے پروں کا سایہ کر رکھا ہے۔ آنے والے سوار نے ایک جملہ کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ارے جملہ کہہ کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ سردار قبیلہ گھبرا گیا، جلدی سے فرات سے پانی منگایا، چھڑکاؤ کیا۔ جب ہوش میں آیا تو ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، آنے والے ذرا اپنا تعارف تو کرا، تو کون ہے؟ ایک ایک لاشے کو اس طرح پہچانتا ہے۔ بس عزادارو یہ سننا تھا۔ آنے والے سوار نے اسی ٹکڑے ٹکڑے لاشے کی طرف اشارہ کیا، میں کوئی اور نہیں، اسی غریب الوطن حسین کا لال، اپنے بابا کا لاشا دفن کرنے کے لیے زندان کوفہ سے آیا ہوں۔ عزادارو وہی نشیب کے قریب ہمارے آپ کے چوتھے امام نے اپنے بابا کا لاشا دفن کیا۔ لاشا دفن کر کے فارغ ہوئے تو سردار قبیلہ نے کہا، مولا ہمارے گھر پہ چلیے، مہمان ہوئیے۔ مولا نے کہا، کہاں جاتے ہو؟ کہا، مولا سارے لاشیں دفن ہو گئے، اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ کہا، نہیں، ایک لاشا رہ گیا ہے۔ وہ اتنا سننا تھا، سردار قبیلہ پریشان ہو گیا۔ کہا، مولا کس کا لاشا رہ گیا ہے؟ کہا، فرات کی ترائی میں چلو، میرے چچا عباس کا لاشا رہ گیا ہے۔ میرا آپ کا بے کس قیدی امام بنی اسد کے لوگوں کو لے کے فرات کے کنارے پہنچا، قبر تیار کی گئی، اب چچا کا لاشا قبر میں اتارنا ہے۔ لیکن عزادارو، ارے لاشا اتنا ٹکڑے ٹکڑے تھا، سنبھل نہیں رہا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ مولا عباس کے شان قلم ہونے کے بعد ارے یزیدیوں نے اتنی تلواریں اتنے نیزے لگائے تھے کہ لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ارے جب لاشا سنبھل نہ سکا، امام نے کہا، بھائی ذرا ہو سکے تو ایک چٹائی منگا دے۔ سردار قبیلہ نے چٹائی منگائی۔ ہمارے آپ کے امام نے چچا کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے، جمع کر کے قبر میں اتارے اور سردار قبیلہ سے کہا، اے بھائی ذرا اپنے قبیلے کو لے کر کے دور ہٹ جا۔ سردار قبیلہ پورے قبیلے کو لے کر کے دور ہٹ گیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی، اسے فکر لاحق ہوئی، اے میرے اللہ، میرا امام چچا کی قبر میں کیا کر رہا ہے؟ عزادارو، سردار قبیلہ ڈرتے ہوئے، لرزتے کانپتے آہستہ آہستہ آگے بڑھا، قبر کے کنارے پہنچا۔ کیا قیامت کا منظر دیکھا! چچا کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا، بھتیجے کا سر، بھتیجا سر رکھ کے کہتا ہے، اے غیرت دار چچا، ارے جن بیویوں کے پردے کی ضمانت لی تھی، آج وہ بیویاں سربراہ کربلا سے کوفہ دیار بدیار پھرائی جا رہی ہیں۔ اے چچا، ارے ذرا میرے کلیجے سے پوچھو، وہ زینب و ام کلثوم سربراہنا منادی کی ندا، اے تماشا دیکھنے والوں، تماشا دیکھو، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں سربراہنا دیار بدیار پھرائی جا رہی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والإکرام، یا ستار الغیوب، یا غفار الذنوب، یا علام الغیوب۔ پروردگار تیری ذات اقدس کا واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا صدقہ
ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے۔ دنیا میں جا کے بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات آباد ہوں، ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ، اپنی رحمت کاملہ سے، اپنی رحمت واسعہ سے، اپنی قدرت کاملہ سے محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اس خطرناک بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے۔ اس خطرناک بیماری سے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو محفوظ فرما۔ مولا حسین کا صدقہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ مولا مشکل کشائے دو عالم کا صدقہ ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دے۔ بی بی سیدہ کی عزتوں، عظمتوں، مصیبتوں کا صدقہ یا اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ مولا مشکل کشائے دو عالم کا صدقہ، مولا واقع سید سجاد کا صدقہ، جو بیمار ہونے شفائے کاملہ عطا فرما، جو مریض یا مریضہ انہیں صحت و تندرستی، طاقت و قوت عطا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت المعلیٰ جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں پر جلد سے جلد دوبارہ روضوں کی تعمیر کے اسباب فراہم کر دے۔ فرزند زہرا منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار اور محبوں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ارحم الراحمین بحق محمد وعلیہ الطاہرین۔ اللہم صل علی